بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام عبداللہ بن زید کا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن آپ بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا اور نکاح نہیں کیا وہ مسلمان ہی مر گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان اور مرد عورتوں کا نکاح کروا دے گا۔ جسے پڑھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ جہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا وہاں جنت میں تو ہونا ہی ہے، جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس میں رہنے والی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ابن ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نفل باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور پوچھنے لگے، حضرت کیسے آنا ہوا؟ آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی میمونہ؟ لوگوں نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اس کو پتھر مارے ہیں۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں؟ کہنے لگے، وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے، اور لوگوں سے پیسے لے کر بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہماری بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئی ہوئی ہے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی ہے؟ لوگوں سے کہا کہ آپ جنگل کا پتہ بتائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بہت خوفناک جنگل ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے کہا کہ آپ بتاؤ جنگل کس طرف ہے؟ تو لوگوں نے بتا دیا۔ عبداللہ بن زید جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل واقعی بہت خوفناک ہے، تو آپ نے سوچا کہ وہ کس طرح اس جنگل میں بکریاں چراتی ہے، ابھی تک شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس جگہ پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میمونہ ابن ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، جبکہ چائے نماز بچھا کر نفل پڑھ رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہیں، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چراتی تھی۔ منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نفل ادا کر رہی ہے اور پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں۔ شیر بکریوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران پریشان کھڑا منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی۔ عبداللہ زید فرماتے ہیں کہ میں حیران کھڑا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میمونہ نے کب نفل ادا کیے، اور مجھے مخاطب کر کر کہتی ہے کہ اے عبداللہ بن زید کے ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ جواب ملا کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا، اسی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ حضرت عبداللہ نے میمونہ ابن ولید سے پوچھا کہ شیروں نے تمہاری بکریوں کے ساتھ کیسے دوستی کر لی؟ اگر شیر بکریوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ کھائیں گے کیا؟ میمونہ ابن ولید فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، اسی دن شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ پیارے دوستو، آپ بھی اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور وہ ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں
رزق دیتا ہے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کی کرنے میں پہل کریں۔ آمین۔